ناظرین آداب، یہ ٹیک ون ٹیلی ویژن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتے وار پروگرام پرکھ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ریاست جموں کشمیر کافی عرصے سے سیاسی غیر یقینی صورتحال کی شکار ہے، اور اس صورتحال میں مختلف قسم کے سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اپنی اپنی آرا لے کر برسر پیکار ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کے ساتھ اتفاق یا اتحاد نہیں ہے، لیکن ایسے میں ایک ایسی سوچ رکھنے والا طبقہ بھی ہے جو اپنے خیالات کا اظہار اس صورتحال کے نتائج کے بارے میں نجی سطح پہ سے ہی کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بھی کئی ایسے لوگ آ گئے اور اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہم نے سوچا کہ ایسے میں سماج ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو اس صورتحال میں کسی نہ کسی حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا شعبہ ہے جس شعبے کا ٹھیک چلنا انتہائی ضروری ہے تو سماج اس دور میں جب کہیں سے بھی اس طرف کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے کیا رول ادا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، جس شعبے کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ تعلیم کا شعبہ۔ تعلیم کا شعبہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نہایت ہی اثر انداز ہے، اور اگر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہا تو مستقبل میں ہمارے پاس انٹیلیجنشیا کی صورت میں ایک فعال اور ایک قابل جو فورس ہوگا شاید اس کا فقدان رہے گا۔ ایسے میں سوسائٹی کیا کر سکتی ہے اور مختلف ممالک کی صورتحال کے تجربات کی روشنی میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے نوٹڈ ایجوکیشنسٹ ماہر تعلیم جناب پروفیسر عبدالغنی مدھوش صاحب کو۔ پروفیسر عبدالغنی مدھوش صاحب کے بغل میں تشریف فرما ہیں جناب نذیر احمد نذیر صاحب۔ نذیر احمد نذیر صاحب ویلی سٹیزنز کونسل کے چیف آرگنائزر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹو آفیسر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم میں کافی دیر تک تعینات رہے ہیں۔ آئیے ان سے موجودہ صورتحال کے تناظر میں تعلیم کے شعبے کو اپنی ڈگر پہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں خیر مقدم۔ شکریہ نذیر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے یہاں جو حالات چل رہے ہیں ان میں ہر کوئی شعبہ متاثر ہوا ہے۔ بہرحال جہاں پہ اس قسم کی مومنٹ یا اس قسم کی سیاسی صورتحال ہوتی ہے وہاں ترجیحات بھی الگ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس امر کو نہیں بھلایا جا سکتا ہے کہ چاہے ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے، چاہے کوئی اور شعبہ متاثر ہو جائے، اس کو 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد کوپ اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم کا شعبہ ایسا ہے کیونکہ اس شعبے سے ہی ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو چاہے کوئی بھی نتیجہ سامنے آئے۔ میں کھل کر بات کروں گا کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، چاہے جن کو آپ دوسرے نقطہ نظر کے لوگ کہتے ہیں علیحدگی پسند پارٹیاں ہیں، سب کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ ہے اور مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ اگر میں آج سے آپ کو آج ایک سوال کرتا ہوں کہ آج کے بعد 10 سال 15 سال 20 سال یا 50 سال کے بعد مسئلہ حل ہوگا، کیا ہم تعلیم کے شعبے میں اس طرح فعال ہیں کہ آگے چل کر جو یہ نظام چلانے والے لوگ ہوں گے اور دنیا میں کمپٹیشن کے ساتھ کمپٹیشن میں اترنے والے لوگ ہوں گے، تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کو کام کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم ایک ورک فورس تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے جلیل صاحب، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس میں ایک بات کہوں گا کہ ایک بچے کو پڑھائی کے لیے ایک اچھا ماحول چاہیے۔ اس کے لیے 3 آسپیکٹ ذمہ وار ہے میرے خیال میں۔ یہاں پر تشریف فرماتے ہیں مدھوش صاحب، یہ چائلڈ سائیکالوجی کے ماہر ہیں۔ جی، ایک ایشو یہ ہے کہ اسے گھر کا ماحول ملنا چاہیے، پرامن ماحول، تب پڑھائی ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے اسکول کا ماحول پرامن ملنا چاہیے، جی، وہاں پڑھائی ممکن ہے۔ اور تیسرا ہے ایکسٹرنل ماحول، یعنی کہ گھر سے اور اسکول کے بیچ میں بھی ماحول ایسا ملنا جہاں چاہیے۔ تک گھر کے ماحول کا تعلق ہے وہ تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، والدین پر عائد ہوتی ہے۔ جی، اور یہاں تک سکول کا ماحول اسے چاہیے، پرامن ماحول چاہیے، وہ تو سکول منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہاں تک ایکسٹرنل ہے، یہاں آپ نے خود فرمایا کہ یہ ڈسٹربڈ اسٹیٹ ہے، یہاں ہم خود ہے ان اے اسٹیٹ آف انسٹیبل ایکولیبریم، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20 سال سے ہم کس طرح سے اس ماحول کو، اس ایجوکیشن سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ جی،
جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ پھر بھی ایجوکیشن کی گاڑی چل چل رہی ڈسٹربنس کے باوجود بھی ہمارے بچوں نے کمپیٹ کیا، ہمارے بچوں نے آگے پڑھا. آپ دیکھیے ریسنٹلی IAS میں آل انڈیا لیول پر ہمارا بچہ آگے آیا، لیکن اسے پرامن ماحول نہیں مل رہا ہے. یہاں پہ 1 منٹ پہ آپ کو ٹوکنا چاہوں گا. IAS کی جہاں تک بات کی آپ نے، ہم سب کو فخر ہے اس بات کا، لیکن دیٹ واز این ایکسیپشنز کہیں بھی ہوا کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے کہ ہم ایک کے بجائے 100 IAS تیار کریں، ہر سال اسی طرح کے نتائج آپ دیکھیے کنڈیوسو ماحول نہ ہونے کے باوجود بھی گزشتہ 20 برسوں میں نے دیکھا کہ ہم نے کمپیٹ کیا، میڈیکل میں کمپیٹ کیا، انجینئرنگ میں کمپیٹ کیا، باقی ایگزامز میں. اس کے باوجود بھی لیکن اس سے اور چاہیے. یہ جو ایکسٹرنل دباؤ ہے، یہ جو ایکسٹرنل اسے ایک امن چاہیے، اسے نہیں ملتا. اگر اسے یہ ماحول ملے گا ہمارے کشمیری بچے کو تو میرے خیال میں وہ اور آگے بڑھ سکتا ہے. آگے یہ جو ایکسٹرنل امن ہے اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سوسائٹی پر نہیں. کیا اس ماحول میں جہاں ایکسٹرنل ماحول بالکل پراگندہ ہو، یہاں تو سوسائٹی کچھ نہیں کر سکتی ہے میرے خیال میں. آپ نے پلہ گورنمنٹ زیادہ کر سکتی ہے. چلیں جب گورنمنٹ ہی ان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ان پروفیشنل پولیس مین کے ہاتھ میں ہو، تو ہمارے بچہ سیکیور کہاں ہے؟ ایک ماں باپ کو بچے کی سیکورٹی چاہیے، آپ پہلے اسے سیکورٹی دیجیے. جی تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ ذمہ دار ہے. آپ کا ماننا ہے گورنمنٹ ذمہ دار؟ سوسائٹی کچھ نہیں کر رہی، سوسائٹی اس کے پیرالائز ہے. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سول سٹی کا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ انہیں پروفیشنل بنانا چاہیے، اپنا فورس جو ہے انہیں پروفیشنل بنانا چاہیے. ہم اس پہ غالباً ہم بہت کم بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس طرف اشارہ کیا. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ذمہ داریاں تو پھر بہت سے لوگوں کی ہے، ذمہ داریوں پر بعد میں آئیں گے. ابھی ہم ریپرکشنز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں گا بیچ میں، یہ کہاں کا انصاف اور یہاں یہ کہاں کا یہ بچے کو گھسیٹا جا رہا ہے اسکول سے. نہیں، میں کہتا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نامساعد حالات کے لیے ہم ذمہ داری ابھی نہیں تھوپیں گے کسی پہ، ابھی نہیں تھوپیں گے. نہ سوسائٹی پہ تھوپیں گے، نہ ایک خیمے پہ تھوپیں گے، نہ دوسرے خیمے پہ تھوپیں گے. پہلے ہم ان عوامل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں کہاں وز دا سچویشن. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے، ایک طرح سے جو نذیر صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا، مجھے لگا انہوں نے ہمارے لیے ایک روڈ میپ سامنے رکھا. جی، جو ہونا نہیں چاہیے. ایک اپنے ایک گھر کی بات کی، جی، اور ایک اسکول کی بات کی، جی، اور پھر سوسائٹی کی بات کی. تو اس کو تو ہمیں بھولنا نہیں ہے، بالکل، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں جو آپ کا دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں، اور وہ بھی اپنی ریاست کے اندر 1947-48 میں جہاں ہماری لٹریسی پرسنٹیج ہارڈلی 17 تک گئی تھی، اور ویمن کے اندر 4% کے قریب، وہی لٹریسی پرسنٹیج آگے انہوں نے اچھا اشارہ کیا کہ آج بہت اونچی چلی گئی ہے، پروگریس میں جا رہے برابر. جی، خواہ وہ تعلیم نسواں ہو یا لڑکوں طلباء کی تعلیم ہو، آگے صرف یہی نہیں کہ مین سٹریم ایجوکیشن آگے چل رہی ہے، بلکہ جو پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہے وہ بھی ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے، جو ایکچولی فار لاسٹ 10 ایئرس ایک فوکس رہا، مطلب اٹینشن کا، وہ تھا کہ اگر تو ایک طرح سے اعداد و شمار کے لحاظ سے ہم بہت آگے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ کافی انرولمنٹ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، پروفیشنل کالجز میں آ رہا ہے. اب انرولمنٹ کے لیے جو ریٹینشن کی بات آتی ہے، ان کو وہاں رکنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ تو کوالٹی بیسڈ ہونی چاہیے. یعنی اب جو ہمارے پاس ایشو ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن کا. تعلیم تو ہم دے رہے ہیں، لیکن تعلیم کے اندر جو آپ کو کوالٹی چاہیے، خواہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوالٹی، اسکل ڈیولپمنٹ کی ہو، پھر کیریکولر ڈیولپمنٹ کی بات ہو، ان کے فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو، جی، یہ چیز ہمارے فوکس کی چیز ہے اس وقت. اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بلکہ ہو چکی ہیں ایون ملکی لیول کے اوپر اور ریاستی لیول کے اوپر، کہ کچھ طرح کی ایسی اتھارٹیز کو قائم کیا جائے ایجوکیشن میں، جن میں ایک طرح کی بہت ہی نزدیکیت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی قائم ہو جائے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نتیجہ یہ ہو کہ کوالٹی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اچھا، جس وقت یہ بات ہو رہی ہو، ادھر سے آپ نے خود
ओपनिंग में ये कहा कि एक डिस्टर्बेंस की एरा के अंदर हम दाखिल हुए हैं, तो जाहिर बात है कि एजुकेशन अनइम्पैक्टेड नहीं रहने की, इसको होना है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया, एजुकेशन इज़ रियली एन एक्टिविटी ऑफ पीस, और जिस वक्त इसमें एक शांति और पीस का माहौल नहीं है तो वाकई एजुकेशन हो नहीं पाएगी, मुतासिर होगी। अब उसमें ये जो एजुकेशन की पीस की खातिर इन्होंने कहा, मैं भी खुद उसको एंडोर्स कर रहा हूँ उस व्यू को, कि खुद जो पेरेंट्स अंदर बैठे हुए हैं शायद वो बच्चों को जनरल डिस्टर्बेंस से कम बचा सकेंगे, और फिर स्कूल वाले जो वो भी अंडर सम कंपल्शन काम करके, देखिए अगर स्कूल बंद पड़ा है तो बच्चा वहाँ कैसे जाएगा, और फिर हालात नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी बढ़ के जो बात आती है और जिस पे हमें थोड़ा बात करनी चाहिए वो है सोशल सिक्योरिटी का मामला, सोशल पीस का मामला, पीस अराउंड, और उसको डिस्टर्ब जो डिस्टर्बेंस हुई है तो उसके कुछ मुहर्रिकात हैं, अवामिल जिम्मेदार हैं। हम एक खास नुक्ते नज़र रखने वाले लोगों को न ब्लेम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जी। हैं। तो ये जो एक मल्टी फैक्टर मतलब वर्क है जो प्रोडक्ट आपके सामने डिस्टर्बेंस का आया, मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोग भी इसके मतलब जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी इसके तय न सही, क्योंकि आपने कहा इसमें 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, वो छोड़ के इनकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उस वर्क फोर्स जिसका आपने इशारा किया, वर्क फोर्स की खातिर उनकी क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं एक बात और बताऊं ज़हूर साहब कि अगर जलील साहब अगर तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकें तो नेचुरल लॉ एक हो जाता है, जिसका नेचुरल लॉ है कि कल तक आपने कहा कि ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जहां एजुकेशन हो जाएगी, लेकिन अगर तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तक जाने के लिए तमाम रास्ते मसदूद हैं हो जाएंगे तो और काम नहीं हो सका, देन द अल्टरनेटिव मेजर्स वुड बी फाउंड, और वो अल्टरनेटिव मेजर्स शायद आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। वही मकसद यही है कि ऐसे हालात में क्या अल्टरनेटिव मेजर्स हो सकते हैं जिनसे हम किसी न किसी हद तक इसका अजाला कर सकते हैं। उसमें और भी हम बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं उनको भी अपने जिम्मेदारियों के हवाले से जो आरा उठ के आ रही है उससे बाखबर करें। लेकिन इससे कबल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहसत एक माहिर तालीम की, ऐसे और भी ममालिक हैं, ऐसी और भी तारीख़ें हैं जहाँ पे इस तरह के हालात हुए हैं, उनके तनाजुर में क्या तजुर्बा या क्या इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है और क्या मिसाल पेश की जा सकती है जो हमारे यहाँ फिट बैठ सकती हो? ये ऐसा है कि कभी जब जनरली जैसे मैं चाइना की मिसाल दूँ कि वहाँ 1962 में जो एक ख़ास तरह की जंग शुरू हुई तो उन्होंने थोड़ा दे स्टॉप्ड एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर सम टाइम। ओके, उसका ये था लेट एजुकेशन वेट फॉर सम टाइम उसमें, मगर ये था कि पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन जो था वो इमीडिएट था। मतलब जिस वक्त हम किसी भी मुल्क की मिसाल लेके सामने आए फिर हमें देखें कि व्हाट आर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की। जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन की स्ट्रैटेजी जो है वो इमीडिएट है, इमीडिएट होने के नाते नताइज जल्दी आ जाते हैं सामने। जी। हमारे यहाँ जैसे अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ तो पिछले 20-22 साल से ये बराबर चल रहा है तो ये बहुत लंबा मसला, लेकिन जिससे में हम बिल्कुल पिसे जा रहे हैं वो 20-22 साल की बात है जी। जब पूरे का पूरा जो कश्मीरी कौम है नालान है, तो इसलिए आगे जाके क्या होना है वो भी मतलब इट्स नॉट रिवील, तो हम इस वक्त स्टॉप नहीं कर सकेंगे। एक बात आपने कही थी कि जो बच्चे लोग इस वक्त हमारे यहाँ हैं, ये सिर्फ तालीम का ही सवाल नहीं है सर, ये तालीम का सवाल नहीं है, ये सवाल है एक उम्र का, एक वक्त का। आप किसी बच्चे को जो आज के 10 साल के बाद, जो आज 16 साल का है, 10 साल के बाद 26 साल का होगा, ये 10 साल आप लौटा देंगे। एजुकेशन शायद हम 2 साल में कैप्सूल कोर्स करके मैं दे दूंगा उनको एजुकेशन, लेकिन ये 10 साल उम्र के आप लौटा देंगे वापस। जी। ये एनर्जी वापस उनको दे सकेंगे, ये जो उनकी कैपेबिलिटीज का जो एक फिजिकल ग्रोथ निखार होता है वो वापस दे सकेंगे। नहीं नज़ीर साहब, आपने पल्ला झाड़ दिया कि समाज की जिम्मेदारियां नहीं हैं, लेकिन हर वो कौम जो हसास होती है और अपने मुस्तकबिल के तईं सेंसिटिव होती है वो सिचुएशन से नाबलद या अनरिएक्टिव नहीं रह सकती है। नहीं, बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि ख़तरा ही मैं कहूँगा इसको, बहुत बड़ा बार्गेन है, ये नहीं किया जा सकता है। तो सोसाइटी
کے لیے کیسے دروازے ایسے ہیں جن سے وہ یہ تعلیم کے شعبے کو اپنے بچوں کے لیے کسی نہ کسی حد تک موافق بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سوسائٹی کی ذمہ داریاں بھی ہیں اس میں، لیکن سوسائٹی کس حد تک کام کرتی ہے ان حالات میں، جو حالات پریویلنگ سچویشن جو ہے یہاں اسٹیٹ میں، ان حالات میں سوسائٹی کیا کر سکتی ہے جب یہ انسیکیور معاملہ ہو، ہر طرف انسیکیور ہو، اس کا بچہ انسیکیور ہو تعلیمی لحاظ سے، وہ چاہتا ہے، ہر ایک پیرنٹ اس وقت چاہتا ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ بھیج دے، اچھے اسکول میں بھیج دے، لیکن جب میں اسکول میں ہی وہ سیکیور نہیں ہوگا تو وہ سوسائٹی اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک اس میں تو میل نہیں ہوگا گورنمنٹ، سوسائٹی اینڈ ادر فورسز، کیسے میل ہوگا؟ کیسے میل ہو سکتا ہے؟ پہلے امن کا ماحول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو کریٹ کرنا چاہیے امن کا ماحول۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امن کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے ذمہ داری ہے وہ زیادہ گورنمنٹ پہ ہی پڑتی ہے۔ دیکھیے بچہ ایک امیچور ہوتا ہے، ہاں 16 یا 15 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، وہ باہر نکلتا ہے، کسی کو پتھر لے کر دیکھتا ہے، اس کا وہ دوسرا فورس جو ہے وہ ناجائز فائدہ اس کا اٹھاتا ہے، وہاں پہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ سوسائٹی کی ذمہ داری کیا ہے، کر سکتی ہے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اس کے ماں باپ کے پاس جائے، اس کو ایجوکیٹ کرے۔ جی، اسی طرح سے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے ماں باپ کے پاس جائے۔ جی، امیچور بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جی، بچے کو تو صحبت کا اثر پڑتا ہے، اس کی کمپنی۔ میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں، شاید آپ کے انٹرسٹ کی ہو۔ گزشتہ 20 سال کے دوران ہمارے اسکول تقریباً 1600 دن بند رہے، یہ 5 سال کا عرصہ ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی انالیسس کے مطابق جی کیا اثر دکھائی دیتا ہے اس کا؟ آج جو ہمارا بچہ تیار، کیا کمپٹیشن میں سٹینڈ ہونے کے لیے تیار ہے؟ وہ کیا زندگی کو آگے چلانے کے لیے وہ تیار ہے؟ کیا زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنا رول، ایون ان بوتھ سائڈس آف دا پولیٹکس، اس کے لیے تیار ہے؟ نہیں، وہ ایسے جب دیکھیں ہم مطلب فارملی جو اعداد شمار آپ کے سامنے آ گئے، ایسے تو میں کہوں گا یس نہیں ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مطلب یہ سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا، تو ایجوکیٹ ون، مطلب جس میں پروفیشنل چیز بھی ہو یا پھر مین اسٹریم چیز بھی ہو، اس میں یہ ہے ایکچولی یہ فارملزم ہمیشہ کام نہیں کرتا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں موٹیویشن کام کرتی ہے، مطلب اگر میرا بچہ ہے ابھی 1 سال تک وہ ٹھیک طرح سے پڑھا، ٹھیک نہیں، حالانکہ بہت نقصان ہوا اس کا، لیکن 1 سال کے 1 مہینے میں یہ بچہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھا، یہ دیکھنے میں آیا پورا۔ اور جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ 10 دن پڑھو اور پاس ہو جاؤ، 4 دن گائیڈ، امتحان سے پہلے 7 دن گائیڈ لو اور پاس ہو جاؤ۔ مطلب یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی یہ کہنے کی کہ ویدر وی آر اچیونگ اور ناٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم میں جس میں ایک فرصت سے بچہ رہتا، اور صرف یہ کیریکولر ایکٹیویٹی ہی نہیں تھی جو ہمیں ایک ترقی کا ایک انڈیکیٹر کی حیثیت سے آپ لیں کہ یہ اعداد شمار پیش کر کے جناب اتنے سال پاس ہو گئے، اتنے سال بیٹھ گئے، یا یہ وہ ایک انڈیکیٹر ضرور ہے، اچیومنٹ پروگریس جو ہے ان ٹرمز آف سکورز، یا پھر کیسے کتنے پاس ہوئے ایک، لیکن دوسرا یہ ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کا ہے وہ تو رک جاتا ہے۔ جو ایک طرح کی ایک شائستہ سٹیزنری آپ کو چاہیے اسکول، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہی۔ جو آبجیکٹیوز اپنے ایجوکیشن کی خاطر مختلف لیڈرز کی خاطر جو مقرر کیے ہیں، وہ آبجیکٹیوز آپ کے پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کو وہ مطلب امپاورڈ ینگ مین نہیں مل رہا ہے جو کل کو سیاست میں چلا جاتا، کل کو بزنس میں چلا جاتا، کل کو سرکاری دفاتر میں چلا جاتا، وہ انٹیگریٹی والا آدمی آپ کو مل نہیں رہا ہے۔ ہم تو یہ کہیں، جیسے آپ نے جو بات کی تھی، وہ جو کیا کریں اس حالات میں، کیا ہے کرنے کے راستے ہیں، بات یہ میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ دیکھیے، ایک گورنمنٹ ہے ہمارے یہاں، سرکار، گورنمنٹ کہے، اگر میں ابھی گورنمنٹ سے بات کرنا چاہوں، وہ کہے ہم کیا کریں، ہم بھی تو آپ کی طرح مجبور ہیں۔ جی، مطلب اتنا طاقت، مجبوری کے بارے میں بھی کچھ اعداد شمار ہیں میرے۔ 20 سال میں تقریباً 200 دن کرفیو رہا ہے، جو کہ اگر یہ ایک سائیڈ میں ہم ڈالتے ہیں کہ ہڑتالوں یا اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، لیکن سرکاری جو اقدامات ہیں ان میں بھی تقریباً 1 سال کے عرصے کی وجہ سے اثر انداز ہوا ہے، تقریباً 1 سال اثر انداز ہوا ہے ہر کوئی شعبہ جو حکومتی سطح پہ اقدامات ہیں۔ اب آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کہے گی کیا کریں، تو ہماری کمپلشن، وہ کہیں ہماری بھی کمپلشنز ہیں کہ سوسائٹی آؤٹ آف پاور سوسائٹی ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن یہ جو سوشل آؤٹ آف پاور ہونے کے باوجود بھی انجوائنگ گریٹ پاور،
میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، حالانکہ سیاست کا تو میں اس شعبے کے ساتھ میرا وہ نہیں ہے جی، لیکن ایک سٹیزن کی حیثیت سے میں بھی تو اسی مل سے گزر رہا ہوں جو نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جی جی، اس ناطے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں جن سے ایک اسمبلی بنی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے ایک لازمی چیزیں بننی چاہیے. لیٹ دم میٹ سم ویئر. جو ان کے انڈیویجول انفرادی تضادات ہوں گے وہ چھوڑ کے آ کے اس مسئلے کو دیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ان پروفیشنل لوگ وہ بچے کو ادھر سے اسکول سے نکال کے مار رہے ہیں. جی، آپ ایک ذمہ دار ایم ایل اے ہیں یا آپ اس کی ریسپانسبل ہیں؟ رائٹ. آپ جو گورنمنٹ میں رہے ہو، آپ جو انجوائے کر رہے ہو اسٹیٹس، آپ جو انجوائے کر رہے ہو سیکیورٹی، وہ سب آپ کو ہے. کیا میرے بچے کو وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے؟ چلے ہم مانتے ہیں. ایک طرح سے ایک انڈیکیشن میں دیا کہ گورنمنٹ کو یکجٹ ہو کے، ایک آدمی کو نہیں، پوری جو اسمبلی اسٹیٹ اسمبلی ہے، لیٹ دس اسٹیٹ اسمبلی مووز ٹو دس ڈائریکشن پروڈکٹیو کوالٹی ان ایجوکیشن. ون. دوسرا جو ہے ہمارے جو وہ لوگ جو ایکچولی اس اکاڑے میں شامل ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کے پاس پوائنٹس ہیں، اس پہ تو اختلاف نہیں، مطلب بین الاقوامی لیول پہ آپ وہ نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے. وہ پوائنٹس جو ہے تو پھر ریزولوشن ہونا ہے. ریزولوشن ہوگا تب جب وہ بھی مطلب اب اکا دکا ہو رہا ہے، کل ہڑتال ہوگی، پرسوں وہ چیز ہوگی، پرسوں یہ چیز ہوگی، تو اس کا مطلب یہ بھی وہ بھی دے آر لیونگ ان دیئر اون کمفرٹ. جو ان کی ایک اس طرف سے بھی جب بھی مطلب ان کا اپنا جو نظام ہے یا اپنا جو ان کا پروگرام ہے، اس پروگرام میں وہ بار بار عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پرامن رہیے. کہ امن کب خراب ہوتا ہے؟ ان کی طرف سے اگر ایک دن کی کال آتی ہے یا 2 دن کی کال آتی ہے، اس دورانیے میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے حالات اور ڈیٹوریٹ ہو جاتے ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ کو بھی آپ ذمہ دار، ابھی آپ کا کہنے کا مطلب تھا اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی برملا اعتراف کیا ہے کہ جو انہوں نے بہت سے ایسے واقعات میں انکوائری کمیٹیز کا قیام عمل میں لایا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائم فیشیا مان لیا ہے اور تحقیقات کے لیے حکم آگے دے دیا ہے. اس پر بھی آگے بات کریں گے. لیکن جو یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ حالات اس وقت خراب ہو جاتے ہیں جب کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے میں جو ان کی طرف سے ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ امن کو قائم رکھیے، اور اس کے باوجود بھی امن قائم نہیں ہوتا ہے، اس صورتحال کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو بہت ہی مطلب میں کہوں کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، جس میں اس کے باوجود بھی کہ ہم مطلب منع کریں، ایسا نہ کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہر طرح جگر کٹ رہا ہو، آپ سمجھیں نا، تو میری بات کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس سب میں ایک بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اس چیز کو تو سامنے لا کے اس کو ریزالو کرو. جی، کیونکہ لوگ جو ہے کمفرٹ زونز میں نے بھی یہی بات کرنا شروع کی تھی کہ ہر سائڈ میں لوگ اپنا ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، پھر اس میں بیٹھ کے پھر وہ بیانات دیتے ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن سے بیانات ان کے سناتے ہیں، اخباروں سے آتے ہیں. دے آر لیونگ ان اے کمفرٹ زون. وہ اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھی پوری ملک کی ڈسٹربنس سے ہی وہ پیس میں رہتے ہیں. جی، اور جس وقت ایکچوئل پیس آئے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ ہمیں سمجھنا ہے، مطلب پوری سوسائٹی کو یہ چیز سمجھنی ہے. کئی لوگ ہیں جن کے دل میں کمٹمنٹ ہے، جن کے دل میں خلوص ہے، آگے جا رہے ہیں، اور مسئلہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مسئلہ کو کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ریزالو کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں پرسنلی اس کو یہاں اور یہیں ریزالو کرنا ہے. کہیں ادھر جانے کی، ادھر جانے، یہ تو وہ تو میرے مجھے وہ تو آزاد نظم ہے. جب آپ جاتے ہیں امریکہ میں مسئلے کو حل کریں گے، کل تو نیوزی لینڈ میں یہ سب سیر و سپاٹے کی جگہ آپ ایکسکرشن کیوں جا رہے ہیں؟ یہ میرا مسئلہ ہے، یہاں اس کو ریزالو کرو، میرا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے. بالکل متاثر ہم تکلیف میں ہیں. ایسے میں ابھی حال ہی میں ہمارے ایک وزیر کا بھی بیان آیا تھا کہ بچوں کو جانے کے لیے ایگزامینیشن وغیرہ بہت ہی کمپلسری پارٹ ہوتا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ ایگزامینیشن کے حوالے سے بھی پالیسی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. ان حالات میں میرے کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا، ایک ایگزامینیشن پالیسی ہونی چاہیے تھی. ان حالات کو اپنے دماغ میں رکھ کے، ان کو تناظر میں رکھ کے، تب ایک ایگزامینیشن پالیسی ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے. ابھی بچے جاتے ہیں ایگزام کے لیے، اور اخبارات میں بھی آتا ہے کہ آپ کی جو رول نمبر سلپ ہوگی وہ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز کرفیو پاس، جبکہ کرفیو اعلانیہ نہیں ہوتا، بلا اعلانیہ ہوتا ہے، لیکن کرفیو پاسز کہتے ہیں ان کو، پاس لیے جائیں گے. تو
وہاں پہ صورتحال مختلف نکلتی ہے. اور کچھ بچوں نے حال ہی میں الزام لگایا ہے کہ وین دے وینچرڈ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز فار گوئنگ ٹورڈز دیئر ایگزامینیشن سینٹرز, انہوں نے اپنی سلپس دکھا لی لیکن ان کی پٹائی کر دی گئی. تو اس پر نظر ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کو کوگنیزنس کس طرح لینا چاہیے؟ گورنمنٹ شوڈ ویری امیڈیٹلی ایڈریس دس تھنگ. دس از ویری امپورٹنٹ. مطلب آپ ادھر جا کے یہ ادھر نہیں کرنا. یہ چیز جو ہے آ گئی ہے, اب غلط بات نہیں ہے, اخباروں میں آپ کی زبان سے آئی, میری کسی اور کی زبان سے, خود اس بچے کی زبان جس کو مار پیٹی, تو اس چیز کو تو ایڈریس کرنا ہے امیڈیٹلی. ایسی بات نہیں کہ کوئی معنی نہیں. مطلب کم سے کم میں تو دیکھیے میں ایک سماج کا فرد ہوں, میں میری آپشن میں مانوں یا نہ مانوں, لیکن جب میں آپ کا ایک پولیس فورس کا آدمی ہو کے نہ مانوں تو ہاتھ آپ کا چلے گا. تو ایسے میں ایک بیان یہ بھی آیا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو وے میں اس میں کمنٹ کریں, کہ ایک وزیر نے, ریاستی وزیر نے برملا اعتراف کیا کہ جو لوگ ہمارے سیکورٹی فورسز سڑکوں پر ہیں دے آر ان پروفیشنل. تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے اور اس کے تدارک کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہیں گورنمنٹ کو؟ ظاہر ہے کہ جب ذمہ دار وزیر ہی یہ کہے کہ پولیس فورس ان پروفیشنل ہے, تو آپ دیکھیے لوگوں کا حال کیا ہوا. جی جی, پھر کیا فرق ہے؟ اس کا یہی حال ہے کہ پہلے وہ انہیں پروفیشنل بنائے. 1 سال اور لگ جائے گا انہیں پروفیشنل بنانے کے لیے, تب تک نہ جانے کتنے اور نوجوان ضائع ہوں گے. جی جی, تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا؟ تو کاگنیزنس لینا چاہیے گورنمنٹ کو. اگر وہ انہوں نے یہ کہا جیسے کہ بیان میں آیا ہے, ساگر صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ ان پروفیشنل ہے, یا کسی اور صاحب نے کہا کہ یہ ان پروفیشنل ہے, دے شوڈ ٹیک دی کاگنیزنس آف دیز تھنگس اینڈ سیٹ دی تھنگس رائٹ. اینڈ سیٹ دی تھنگس. ایک اور چیز بھی اس میں, اجازت بات کروں؟ جی جی, وہ یہ ہے کہ جب مارنے کی بات آتی ہے, پیٹنے کی بات آتی ہے, تو پروفیشنل ان پروفیشنل کی بات نہیں آتی. یہ تو مارنا ہے بھیا, پروفیشنل کے ہاتھ سے مرتا ہے یا نان پروفیشنل کے. ایک چیز کی طرف جو اشارہ ملتا ہے وہ ہے ریسپانسبلٹی کہاں فکس کریں گے. ریسپانسبلٹیز بہت سی لوگوں کی ہے. ہم نے حکومت کی بات کری, ہم نے حکومت کی بات کی, اور جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں, حکومت کے مخالفین ہیں, اس سماج کا ہی حصہ ہیں. جی, ہمارا حصہ ہے, ایک ہی حصہ ہے, اور ان کی بھی اپنی سیاسی نقطہ نظر کو آگے چلاتے چلاتے ان کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو ان ذمہ داریوں میں ہم سب کی طرف مبذول تو نہیں کرا سکتے ہیں, اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے, اور شاید وہ ہماری ترجیحات میں بھی نہیں ہیں, لیکن شعبہ تعلیم ہماری ترجیحات میں ہیں. ایسے میں اس خیمے کو کیا سجیشن دیں گے آپ کے اپنے پروگرام کو بھی اگر وہ چلانا چاہیں, لیکن جو ہماری یہ نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے آگے ادھر یا ادھر کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے, اس میں وہ فعال اور قابل کردار ادا کریں, اس کے لیے کیا کلیئر بات ہے. میں تو یہ بتاؤں گا صفائی کے ساتھ, کم سے کم اس سیکشن کو تو بالکل ان کو الگ کرنا چاہیے, اور ان کے لیے یعنی کہ ایجوکیشن کے شعبے کو ایجوکیشن کا شعبہ, بالکل ایجوکیشن کے شعبے کو اس پہ بہت سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے شاید ہم پیچھے جائیں گے اپنے اس میں, کیونکہ اپنے مقصد میں آپ کبھی پیچھے نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ کا مقصد صحیح ہے. اس لیے اگر آپ ایک طبقے کو چھوٹ دے رہے ہیں, ان کے اس کے مطلب مقاصد کو جان کے, ان کے عمر کا لحاظ کر کے, ان کے ٹائم کا لحاظ کر, ان کے تعلیم کا لحاظ کر, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. جی جی, اس لیے ایک تو وہ ہے, وہ تھوڑا ان کو یہ بتائیں کہ وہ اپنا کریں. دوسری بات جو ہے, جب تک یہ چیز نہیں کوئی مانتا یا آپ کی بات کوئی نہیں مانتا, تب تک تو کم سے کم آلٹرنیٹیو میجرز کے آلٹرنیٹیو کمپنسیشن کا طریقہ پھر تو جو ان کے بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ نہیں, سمر ویکیشنز نہیں ہونی چاہیے. نذیر صاحب وہ ہے فارمل وے میں کیا کیا کریں. فارمل طریقہ وہ ہے کہ آپ کو تو بہت زیادہ, میں تو سمجھتا ہوں آپ لگ بھگ 40 سال اس شعبے کے ساتھ, تو آپ کو تو اور زیادہ یہ مجھ سے بھی زیادہ واقفیت ہوگی کیا کرنا چاہیے فارملی. میں بات کر رہا ہوں انفارمل میجرز کا. انفارمل میجر میں تو ایک یہ ہے کہ جہاں تو کبھی کبھی آپ نے بڑے ہیزیٹیشن کے ساتھ ہی صحیح کوچنگ سینٹرز کی کافی مخالفت بھی کی ہے, لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سٹرانگ آلٹرنیٹیو میجر ہے, اور اس کی اسٹرینگتھ کو اور زیادہ اسٹرانگر بنانا ہے دو طرح سے. ایک پیرنٹل کوآپریشن, دوسرا جو وہاں کی فیکلٹی ہے. مجھے کئی لوگوں کا میری نظر ہے, بہت ہی کافی قابل لوگ ہیں, اور زیادہ اس فیکلٹی کو کون اسسٹن کرے گا, کس پر یہاں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوچنگ سینٹر شروع کرنا ہے, اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بلیک شیپ تو نہیں ہوگا.
تو وہاں پہ بلیک شیپس ہی زیادہ ہیں. جہاں تک ہماری معلومات ہیں کہ یہ جو چاہے گا سکول باندھو کوچنگ سینٹر آپ نے ہم نے اس پر گزشتہ دنوں میں بات کی ہے اور کئی لوپ ہولز اس میں سے نکل کے آئے ہیں. جو وہ جس کوچنگ سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آرام کی دین ہے. آرام کی دین جب آپ لیجر پہ تھے، پیس ٹھیک تھا، تب وہ بنا تو آپ کی شکایت. میں جس کوچنگ سینٹر کی بات کر رہا ہوں وہ بات ہے اس کوچنگ سینٹر جو آؤٹ آف نیڈ پیدا ہو رہا. اور نیڈ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. وہاں چیکس اینڈ میجرز کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے بھائی صاحب؟ ایک والد کیا کیا جانا چاہیے اگر ایک آپشن یہ نکلتا ہے کہ ایک تو آپ سنڈیز کو کھلا رکھیے، اگر آپ کا دن نکل جاتا ہے تو سنڈیز کو یوز کیجیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہماری خیر ویکیشنز ہوا کرتی ہیں ان ویکیشنز کو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کیجیے. میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور شعبہ جن کی طرف بحیثیت ماہر تعلیم انہوں نے اشارہ دیا کہ کوچنگ سینٹرز جن کے ہم شاید اکثر مخالف رہے ہیں، جو وہاں سے ابھر کر صورتحال سامنے آئی تھی، عمومی طور پہ ہم سب کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، کچھ جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں اور وہ بھی والدین آپ مجھ جیسے لوگوں سے، اور ان سے شکایات آ رہی تھی کہ یہ ایک ناسور بن رہا ہے اب سوسائٹی میں، کمرشلائز بہت حد تک ہو رہی ہے جو تعلیم ہے. لیکن اگر یہ آپشن ابھر کر سامنے آتا ہے صورتحال کے تناظر میں کہ اس کو ایک آپشن لیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر کس کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کوچنگ سینٹرز کا قیام عمل میں آئے جس سے ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو، نہ کہ مقصدی فوت ہو. بالکل. اس کے لیے تو میرے خیال میں سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. انہیں اکاؤنٹیبل بنانا ہے اپنے بچے کو، کہاں جا رہا ہے اور جس کوچنگ سینٹر میں جا رہا ہے وہاں کون سے لوگ ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر وہ بھی ہیں جو بس نوٹس لکھواتے ہیں، باہر سے آئے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوالٹی نہیں ہے. میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اکثر میں نے دیکھا یہ 5% ایجوکیشن میں کہ جن کے پاس فیک سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں اور وہ چلاتے ہیں کوچنگ سینٹر. یہ میں ایک شاید اشارہ دیا رہا ہوں. آئی کین سے ود اتھارٹی ایٹ لیسٹ 5% who have managed these certificates from outside. ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کے لیے لیکن وہ بھی فیل ہو گئی. تو وہ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، سوسائٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. کہاں کوچنگ سینٹر چلتا ہے وہاں آپ جائیے، دیکھیے کون پڑھاتے ہیں. اور بچے کی اکاؤنٹیبلٹی پیرنٹس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیکھے ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. بہت خوب. جیسے ایک بات کہوں میں اس میں، جہاں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، جہاں تک کوئی غلط فہمی نہ ہو، جب میں کوچنگ سینٹر کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمرجنسی کے وقت، شاید یہ ایک ریگولر سسٹم کی وکالت میں نہیں کر رہا ہوں جی، ایمرجنسی کے وقت ایک ایمرجنسی کا میجر پیدا کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی کوچنگ سینٹر میں وہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر کر سامنے آتا ہے کہ صورتحال کی وجہ سے اگر تعلیم کا شعبہ متاثر ہے، اس میں غریب کا بچہ بھی متاثر ہوتا ہے اور امیر کا بچہ بھی متاثر ہوتا ہے. کیا ایسے سسٹم کے لیے فیسلٹیز کا انشور ہونا بن سکتا ہے ایسی صورتحال؟ کیونکہ غریب تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم یہ ماحول بنا رہے ہیں تو شاید ہم امیر زادوں کے لیے بنا رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. غریبوں کے لیے اس میں کیا مارجن ہوگا؟ وہی چیز ہے، وہ میں بتانا چاہتا تھا کہ وہی ایک نقطہ ہے جس میں سوشل رسپانسبلٹی سامنے آتے ہیں. اور جب کوچنگ سینٹر کی بات ہو جاتی ہے تو مین اسٹریم ایجوکیشن کی بات چلی جاتی ہے میرے منہ نہیں. جو اس وقت آپ کے پاس کوچنگ سینٹر مروج ہیں یہاں، وہ پروفیشنل ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سائنس، میتھمیٹکس اس کے ساتھ. جو آپ کے مین اسٹریم ایجوکیشن ہے، آرٹس، ہیومینٹیز، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے نہیں بھی ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے بچے لوگ ان کوچنگ سینٹرز میں نہیں جاتے. تو کوشچن اس وقت مین اسٹریم ایجوکیشن کا ہے، کیونکہ مین اسٹریم ایجوکیشن آپ کی بند ہے. اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ سوشل رسپانسبلٹی لے کے کہیں جگہوں کے اوپر ابھی ایک تکلیف ہوئی تھی جب ہڑتال ملازمین کی ان کی ہڑتال چل رہے تھے، تو مختلف علاقوں کے اندر خواہ وہ جنوبی کشمیر ہے، شمالی کشمیر ہے، کچھ لوگ والنٹیئرز نکل آئے اور انہوں نے تھوڑے گروپس کو اپنے گھروں میں چلیں. یہ تو ایک خوشائند بات ہے کہ اگر ایسا سوسائٹی میں چینج آ سکتا ہے تو شاید حالات کا بھی کافی کم اثر پڑے گا. اگر حالات خراب بھی ہوں، اگر سوسائٹی، میں یہی چاہتا تھا کہ سوسائٹی کیا کر سکتی ہے. اور بہرحال اس میں آپ نے جنوبی کشمیر کی جو مثال دی وہ بہت ہی خوشائند مثال ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ہم نے پروگرام کے ابتدا میں جو سیاسی حالات یا سیاسی نقطۂ نظر کی بات کی تھی، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ایک ایسا کنڈیوسو ماحول بنایا جائے، خاص کر ایجوکیشن کے لیے. اگر مستثنیٰ رکھنا ہے اس کو مستثنیٰ رکھو، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑی بہت توجہ دی جائے. اور
خاص ذمہ داری حکومت پر پڑتی ہے ایز دا کسٹوڈین آف ڈیموکریسی کہ ان کو بھی ایسا ماحول بنانا ہے، ان کو بھی ایسا ماحول بنانا ہے، حالات کے حوالے سے ان کو باخبر رہنا ہے کہ کہیں اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کس طرح سدھار لایا جا سکتا ہے. زیادتیاں اگر سو کالڈ کہہ رہے ہیں کہ زیادتیاں مبینہ طور ہو رہی ہیں، ان پر بھی قدغن لگنی چاہیے اور بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول ملنا چاہیے جہاں ڈر اور خوف کا ماحول نہ ہو اور ہمارا بچہ آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کرے جو اس کا حق ہے. ہم امید کریں گے کہ ہم سب سوسائٹی میں، ہم، آپ، سیاسی نقطہ نظر کے لوگ، یہاں کے مین سٹریم کے سب لوگ اس بارے میں ہماری بات چیت کے نتیجے میں شاید انہوں نے نوٹ لیا ہوگا، شاید کیا کہوں میں، ہمیں امید ہے کہ انہوں نے نوٹ لیا ہوگا اور اس حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے جس طرح بھی ہو سکے اقدامات کریں گے. ہمیں امید ہے کہ یہی کچھ ہوگا. آپ لوگ پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ٹیک ون پرخ اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان جلیل احمد کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ، چند اور شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.